یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اس سے یہ مراد ہے کہ عین آدم ہی سے ان کا جوڑا اللہ نے بنایا، آدم اور حوا کا۔ آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تساءلون بہ والارحام، جس کا تم آپس میں واسطہ دیتے ہو۔ جیسے کوئی جھگڑا ہو جائے تو اینڈ میں ہی کہا جاتا نہیں یار اللہ کے واسطے بند ختم کرو جھگڑے، تو پہلے ہی اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لیا جائے تو بھلا جھگڑا کیوں ہو، پہلے ہی اللہ کی اطاعت کی جائے، احکامات کو مانا جائے تو جھگڑے کی فضا ہی نہ پیدا ہو۔ تو آخر اینڈ میں ہی کیا جاتا ہے یار اللہ کے نام پہ چلو ضد چھوڑ دو، اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو جب گھریلو آپس میں جھگڑے جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا بھی خیال کرو۔ رحمی جو رشتے ہیں اس میں اسپیشلی بھائی بہن، ان کا یعنی کہ سب سے زیادہ ان رشتوں کا احترام ہونا چاہیے، ان رشتوں کا بھی احترام کرو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، یقیناً اللہ تم پہ نگران ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ہر کام اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جب میرا ہر کام اللہ کی نگاہ میں ہے تو بھلا پھر یہ جھگڑے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ جب تقویٰ میرے ذہن میں یہ مستحضر ہو جائے گا، یہ چیز میرے دل میں بیٹھ جائے گی یہ اللہ دیکھ رہے گا، اور آخری میں کہ میں گھر کے دروازے کھڑکی ہر چیز بند کر لوں، پردے ڈال لوں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، یہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک آنکھ ہے جو مجھے، یہی تقویٰ، یہی تقویٰ، پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا کہ ایک آنکھ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، کہ ہر وقت اللہ یاد رہے کہ میں اس کی نگاہ میں ہوں، یہی تقویٰ۔ یہی فرمایا جا رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تم پہ نگران ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ اور یہ آیات یہ خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہے نا، اب ظاہر وہ سمجھائی نہیں جاتی کیونکہ خطبہ نکاح میں یہ تقویٰ پر مبنی آیات اس لیے شامل کی گئی کہ ایک خاندان بلڈ ہونے جا رہا ہے، گھریلو معاملات و مسائل آئیں گے، تو جب تک تقویٰ نہیں ہے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے۔ جتنے قانون آپ بنا لیں، جب تک کہ تقویٰ نہیں ہے قانون افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گھریلو معاملات وہ جو نکاح کا جو خطبہ اس میں یہ آیات شامل ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر یہ گھریلو معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے، کیونکہ ورنہ تو مر جائے گا میں قوام ہوں جیسے چاہوں کروں، عورت بھی کہہ سکتی ہے میری مرضی میں جیسے چلو بھی طلاق ہو۔ تو اصل میں وہ تقویٰ ہی موٹیویٹنگ فورس ہے کہ چلو اللہ کا خوف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جوڑا اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، سارا اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو ہم نے اس کے احکامات کے مطابق چلنا ہے، تب یہ رشتہ صحیح معنوں میں چل سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ آیات، یہ تقویٰ والی آیات اس خطبہ نکاح میں شامل ہے کہ اصل میں سمجھایا جائے نکاح کے وقت بھائی یہ جو رشتہ ہو رہا ہے اس میں خیال کرنا، تمہارے ایک ایک معاملے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا، اس کا خوف ذہن میں رکھنا تو معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اگر اس کا خوف ہی نہ رہا تو پھر دیکھیں مغربی دنیا میں شادی نام کی، نکاح نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جب تقویٰ ہی گیا تو پھر کون سا خاندانی نکاح؟ آج یہی ادھر ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ تقویٰ چلا گیا، اللہ کا خوف چلا گیا، تو ہر بندہ پھر اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ تو اس لیے خطبہ نکاح میں یہ آیات شامل ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں اس ترکہ میں سے جو اس کے والدین کا ہے، یعنی کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے آ کے عورتوں کا وراثت میں حصہ رکھا، ورنہ اسلام سے پہلے وراثت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے عورتوں کا حصہ اس میں سے، اس ترکہ میں سے جو والدین کو، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج پھر وہی ہے کہ اس آیت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے آج ہم تیار ہی نہیں ہوتے، اس آیت کی یعنی کہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام نے یہ حصہ رکھا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ ہے، وراثت میں اس کا حصہ دو، لیکن ہم سماج کی، رواج کی، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت رکوع نمبر 3، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ أَنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت سے پہلے پہلے توبہ ہے، جب موت آ گئی پھر کوئی توبہ نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تیسرے رکوع میں جنسی بے راہ روی سے بچو، زنا اور ان چیزوں سے بچو، ہومو سیکشولیٹی سے بچو، ہم جنس پرستی۔ لیکن ہومو سیکشولیٹی وہ فعل ہے جو جس میں قوم لوط تباہ ہو گئی تھی، آج ویسٹرن ورلڈ میں لیگلائز ہے یہ ہم جنس پرستی۔
فرانس کی پارلیمنٹ ہے، برٹن کی پارلیمنٹ ہے، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ ہے، انگلینڈ کی پارلیمنٹ، سب نے لیگلائز کر دیا ہے اس ہم جنس پرستی کو۔ اس کا آگے ذکر آ گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ تو اس وجہ لیگلائز ہو چکی ہے، یعنی کہ دنیا جنہیں مہذب دنیا سمجھتی ہے وہ اصل میں اللہ کے عذاب کے سب مستحق ہو جائے۔ بظاہر ترقی ہے وہ نظر آ رہی ہے، مادی ترقی سے اس لیے امپریس نہیں ہونا، حقیقت میں یہ قوم ہے سونر اور لیٹر اس تباہی میں، وہ کسی بھی شکل میں اللہ ان کو تباہ کر سکتا ہے آنے والے دور میں، کیونکہ یہ وہ قوم لوط والا کر رہی ہے اور لیگلائز وے میں کرتی ہے، یعنی کہ میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتا ہے، مرد سے زنا کا سرٹیفکیٹ لیتا ہے، اس کو میرج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ جن ممالک کے میں نے نام لیے وہاں لیگلائز ہے ہم جنس پرستی، تو اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا، آگے فرمایا گیا کہ توبہ میں تاخیر نہ کرنا، خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت توبہ ہرگز قبول نہ کیے، جو بھی ابھی میں نے کہا انی تبت الان، اس وقت کہتا ہے اب میں توبہ کر دوں، موت آ گئی اب کوئی توبہ نہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں پھر ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کا فرمایا گیا۔ اب آ گئی ہے شریعت کی حکمت کے بارے میں۔ دیکھیں شریعت ان آیات میں بتایا جا رہا ہے شریعت ایک نعمت ہے، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ تم شریعت کو تو بوجھ سمجھتے ہو، شریعت اصل میں نعمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، جو شریعت میں نے دی ہے رحمت ہے۔ اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام، انسان کہتا ہے یار یہ کیا، یہ مولوی کیا روکتے ہیں، یار یہ گانے نہ سنیں، یہ فلمیں نہ دیکھیں، یہ یار مولوی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی طبیعت پہ بڑا بوجھ گزرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، شریعت رحمت ہے، تم اسے بوجھ سمجھ رہے ہو۔ آگے مزید ذکر ہے، اور یہی وجہ کہ عیسائیوں نے اب شریعت کو ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ، وہاں چرچ کی جگہ میکڈونلڈ اور KFC بن گیا، بیچ دی ہے چرچوں میں، اس کی جگہ KFC اور میکڈونلڈ بن گیا چرچوں کی جگہ۔ یہ مغربی دنیا کے ساتھ یہ حال ہے۔ 1970 ڈاکٹر عثمان احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے ایک پادری سے خود سنا کہ شریعت یہ ہم پہ توق ہے، گلے کا توق، اس کو اتار کے پھینکو۔ یہ 1970 کا بتا رہا اس وقت کی بات کہ اس کو اتارو، یہ رحمت نہیں۔ اس نے پھر اسے ایک فلسفہ پیش کیا اس پادری نے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو کرے، اب شریعت کہتی ہے یہ نہ کرو، پھر جب انسان وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو گلٹ فیل کرتا ہے، اس گلٹ فیل کرنے کے نتیجے میں وہ نفسیاتی طور پہ مریض ایک بن جاتا ہے کہ یار یہ کیا میں نے کیا، تو اس کے نفسیات ٹھیک نہیں رہتے، تو شریعت کی وجہ سے انسان کے نفسیات خراب ہوتے ہیں۔ یہ اسے فلسفہ پیش کیا اس پادری نے۔ اب آگے اسلام کا کیا فلسفہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس پادری نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ کیونکہ گلٹ کانشیس ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، پھر اس کے نتیجے میں نیگیٹو فیلنگس کریٹ ہوتی ہیں اور پھر نفسیاتی طور پر خراب ہو جاتا ہے بندہ، اس لیے شریعت عذاب ہے۔ اس پادری کا یہ کہنا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ الَّذِينَ يَتَّبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، اس جنسی جذبے کو پرموٹ کرتے ہیں میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا، موویز کے تھرو، وہ چاہتے ہیں ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تمہیں راہ حق سے بھٹک کر دور نکل کر، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ یہ جو شہوت کو پھیلایا جا رہا ہے اس الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم دور نکل کے جو اس بھٹک کر دور۔ آج سامنے ہے کہ یہ ویمن لپ، یہ میرا جسم میری مرضی، فیمنزم، یونائٹڈ نیشن سوشل انجینئرنگ پروگرام، یہ سارے کیا کر رہے ہیں، اصل میں یہ یہی کر رہے ہیں کہ شریعت کو دھجیاں اڑا کے، یعنی کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے مادر پیتر آزادی، فریڈم، آزادی، وہ اصل میں اللہ اس کے رسول کی حدود و قیود سے آزادی ہے، لیکن نعرہ بڑا خوبصورت ہے فریڈم، انسان کہتا ہے یار واقعی میں آزاد ہو جاؤں گا کہ آزاد زندگی ہوگی، سکون سے رہیں گے، نہیں، وہ اصل میں اللہ اس کے رسول کے حدود و قیود سے آزادی ہے، شریعت کی دھجی اڑانا ہے۔ اسی پہ اب یہ نعرے ہیں، آرگنائزیشن ہے ساری، اسی پہ ایڈ ملتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اصل میں وہ شہوت اس لیے پھیلا رہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تمیلوا میلًا، تاکہ تمہیں وہ چاہتے ہیں کہ راہ حق سے بھٹک کر تم دور نکل جاؤ۔ اور آخر میں اب وہ حکمت آئے گی شریعت کی، وہ تو اس پادری کا فلسفہ تھا نا، اب اسلام کا فلسفہ آ جائے گا سامنے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ دیکھو اگر بظاہر تمہیں بوجھ لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ بوجھ نہیں ہے۔ جب تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے جن پہ اللہ نے عمل کرنے کا فرمایا ہے، تو پھر معاشرے میں گندگیاں نہیں پھیلیں گی، پھر تو حرام زادے پیدا ہوں گے جیسے ان کے یہاں۔ آپ بتائیں شریعت زحمت ہوئی کہ رحمت؟ 98 میں بل کلنٹن نے کہا تھا کہ 50% امریکن پاپولیشن باسٹرڈس پہ حرام زادے ہیں، یہ 98 کی بات ہے، اور اب اس وقت یورپی یونین کے کنٹریز آلموسٹ 46% پاپولیشن حرام زادوں پہ ہوں۔ اب وہ حرام زادے ہمیں سکھائیں گے عورتوں کے حقوق کیا ہیں،
وہ کہتے ہیں حرام زادے ہمیں کہتے ہیں وی آر ہیئر ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو سویلائز دا مین کائنڈ، انسانیت کو سویلائز کیسے کرنا ہے۔ مغربی دنیا صرف اس وقت سائنس کی طاقت پہ کھڑی ہے اور بینکنگ کے نظام پہ، یہ دو چیزیں نہ ہو ان کی کوئی وہ تہذیب نہیں ہے، صرف ٹیکنالوجی اور یہ سودی بینکاری نظام اس پہ کھڑی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو جائیں، تباہ کر دی جائے تو یہ مغربی دنیا گر جائے گی۔ تہذیب تو کئی جہاں ماں باپ بیٹا ماں اور بیٹا آپس میں زنا کرتے ہیں، وہ کون سی تہذیب ہے؟ تہذیب تو وہ ختم ہو گئی، صرف ٹیکنالوجی جس سے ہم امپریس ہوتے ہیں، لیٹسٹ موبائل، لیٹسٹ گاڑی ہیں، ایک ٹیکنالوجی پہ کھڑی اور دوسرا بینکنگ سسٹم ہے دنیا کا۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا بنوب، یہ جو بینک ہے فکر چالاک یہود، کہ یہ اس یہود کی سازش کا نتیجہ ہے دنیا میں۔ یہ جو دین و دانش سودائے خام، جب تک دنیا میں یہ بینکنگ نظام کھڑا ہے دجال کا سودی نظام، اس وقت تک دین اور شریعت کی باتیں فضول ہے۔ تمہاری نہ دین آ سکتا ہے دنیا میں، نہ شریعت، اس نظام کو گراؤ پہلے، ورنہ تمہارا دین دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور واقعی ایسے ہے، یہ ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کے پاس پیسے سارا سود کا۔ تو اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ جب معاشرے میں ان حلال اور حرام کی تمیز کی جائے گی، پھر نہ معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، نہ فساد پھیلے گا، اور ہے ہی یہی مرد عورت کا سارا فساد، نائٹ پیکیجز ہے سارے، پھر کیا ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے خاندانوں میں، پھر لڑائیاں ہوں گی۔ اب بتائیں شریعت رحمت ہے کہ زحمت؟ پھر گلے کاٹیں گے، گولیاں ماریں گے ایک دوسرے کو، تو معاشرے میں فساد اب یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ تو اصل میں شریعت یہ کرتی ہے کہ تم تھوڑی سی پابندی اختیار کرو، نتیجے میں رحمت آئے گی معاشرے میں۔ تو یہ اسلام کا فلسفہ۔ آخر میں محرم خواتین کی وہ فہرست بتائی گئی ہے۔ ابدی محرم وہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور عارضی محرم وہ ہے جیسے بیوی کی بہن، ان سے اگر بیوی فوت ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ابدی محرم سے پردہ وغیرہ جائز نہیں ہے۔ جو عارضی محرم ہے ان سے ظاہر پردہ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے حاصل کرو، محض جنسی لذت کے حصول کے لیے نہ ہو۔ آج مغربی دنیا نے صرف اس نکاح ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ کوہیبیٹنٹ ریلیشن شپ یہ ہے کہ نکاح نہ کرو، ایسے ہی رہو بس، وہ اپنی تسکین حاصل کرو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے خاندان بلڈ ہو، خاندان پھر وہ دین کی راہ میں وہ نسلیں کھڑی ہوں اور اللہ کا نظام دنیا میں قائم کریں، دنیا کو حق کی راہ پہ۔ اسلام اس لیے خاندانی نظام چاہتا ہے، خاندان کا ادارہ بلڈ۔ دجال کا آخری حملہ یہ ہے مسلمانوں کے خاندانی نظام پہ۔ پہلا حملہ خاندان اسلام کے سیاسی نظام میں 1924 میں ہوا، خلافت ٹوٹ گئی۔ دوسرا حملہ اسلام کے معاشرتی نظام میں ہوا، سودی بینکاری دنیا میں آ گئی، سود ہمارے معاشروں کا حصہ بن گیا۔ اب یہ تیسرا حملہ، یہ میرا جسم میری مرضی، اسلام کے معاشرتی نظام پہ جب یہ یونٹ کلیپس ہو جائے گا تو پھر کون سی ماں جس نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ کیا صلاح الدین ایوبی کے کس سے بیٹے کو سنائے گی؟ جس ماں نے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے باہر جا کے اسپتال میں، وہ صبح کیا سنائے گی کہ خالد بن ولید کون سے؟ رات کو کیا سنائے گی؟ اس کو تو ڈیوٹی کی فکر ہوگی۔ اگر وہ تھوڑا سا کہانی سنائے گی تو بیچاری کیا آگے اسے جواب دینا ہے جا کے۔ تو اس لیے اس گھر کے ادارے کو تباہ کرنا، نکالو عورتوں کے گھر سے، جن کو اسٹیشنس میں لے ہو، مارکیٹس میں لے ہو، بیٹھیں سارے دفتروں میں بیٹھیں۔ یہ وہ آخری حملہ ہے۔ وہ حدیث ہے the last attack of Dajjal will be on the world of women۔ دجال کا آخری حملہ عورتوں کی دنیا پہ ہو چکا ہے، اس وقت وہ لانچ ہو چکا ہے، اور مرد اس وقت پریشان ہو جائے گا کہ اپنی بیوی بیٹی اور بہن کو باندھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں دجال کا وہ آخری حملہ۔ پھر آخر میں بتا گیا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا ہے۔ دیکھیں ایک انسان کا مادی وجود ہے، اس میں ضعیف، اس میں کمزوری ہیں، وہ عورت کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اس میں کمزوری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر ایک اور وجود ہے، روحانی وجود، اس کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے۔ تو جو روحانی وجود ہے اس میں انسان کے وہ اونچائی کا پہلو ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ کریشن، وہ اس روح کی وجہ سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو وہ ضعیف کمزوری ہیں وہ اس مادی وجود کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے وجود میں جو بتائی جا رہی ہیں۔ اب آخری چیز، اس انسانی معاشرے میں فضیلت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو ذہنی صلاحیتیں کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے مختلف، یہ اللہ کی کریشن ہے کیونکہ کائنات کا ایک نظام ہے، اس نے چلانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے ذہنی صلاحیتیں کم ہیں، یا اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے پاس زیادہ ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ انسان بجائے کہ اس طلب میں پڑھ رہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تسلیم و رضا کی کیفیت ہونی چاہیے۔
راضی برضائے رب، راضی برضائے رب۔ اب ہاں میں یہ کروں، اگر ایک چیز میں اللہ نے مجھے کم رکھا ہے تو میں پھر یہ کروں کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ جاؤں، بجائے اسی چیز کے میرے پاس دولت نہیں، اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو میں یہ اس کو کمپنسیٹ کروں۔ پہلی چیز راضی برضائے رب ہو جاؤں میں کہ بھئی اللہ کی دین ہے، اور دوسری چیز کیا میرے اندر ہونی چاہیے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں کسی اور ڈائریکشن میں زیادہ نکل جاؤں۔ اگر میرا رنگ کال ہے، میرا قد چھوٹا، تو میں دوسرے کاموں میں کچھ کروں، یعنی کہ کسی ایک پہلو میں اگر میں کم ہوں تو آئی شوڈ کمپنسیٹ ان انادر وے، کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ جاؤں اور راضی برضائے رب کی کیفیت پیدا کروں۔ اس کے نتیجے میں میرا جو ذہن ہے وہ اسٹیبل رہے۔ آج نفسیاتی بیماریاں معاشرے میں اس لیے ہیں، اب ہوتا یہ ہے جب ایک بندے کی کم ہے اور دوسرے کو اللہ نے زیادہ، وہ کہتے ہیں اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ حسد اور کینہ کے نتیجے میں انسان کے اندر نیگیٹو فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں اس بندے کے بارے میں، ان نیگیٹو فیلنگز کے نتیجے میں انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور احساس کمتری کے نتیجے میں پھر نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سائیکل ہے سارا۔ اب اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو وَلَا تَتَمَنَّوْا، نہ اس کی تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس شے کے بارے میں کہ جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اللہ نے دی ہے۔ کسی کے جین اسٹرانگ بنائے تو اس کی صلاحیتیں زیادہ، کسی کے جینز موروثی طور پر ویک رکھے تو اس کی صلاحیتیں کم، کیونکہ اللہ نے کائنات کا نظام چلانا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو انسان پھر اب اس کیفیت میں، اگر وہ اس کیفیت میں جائے نیگیٹیوٹی کی طرف، تو نفسیاتی بیماری آج جیسے معاشرے میں پھیل جائیں۔ تو انسان کی یہ اب بتایا جا رہا ہے یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تم راضی برضائے رب، یہ اب نسخہ ہے نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔